الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، اس لیے ارادہ یہ ہے کہ صرف 15 منٹ گفتگو کر کے اس کے بعد دعا کر لی جائے۔ آپ سب حضرات کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ آج ہم جس نیک مقصد کے لیے جمع ہیں، آج اگر ہماری حوصلہ افزائی، ہماری دعائیں اس ادارے کے شروع کرنے کے اندر شامل ہو جائیں تو یہ بوٹا انشاءاللہ قیامت تک ہرا رہے گا۔ تو اس سے جو لوگ پھل حاصل کرتے رہیں گے ان میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اس میں اگرچہ اللہ رب العزت نے جن جن لوگوں کو استعمال فرمایا ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو ذریعہ بنایا، اور اسی طریقے سے بھائی شبیر ہیں اور باقی دو صحباب ہیں، اور ہمارے مولانا محمد صہیب صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد صاحب ہیں، اور حاجی صاحب کے باقی عزیز اقربا، سب نے ماشاءاللہ مل کر اس ادارے کو سنوارا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ بیان فرمایا ہے۔ یہ جو بچے پیچھے شور کر رہے ہیں نا، بیٹا آپ باہر جا کے کھیل لیں تھوڑی دیر نا، پھر بعد میں آ جانا یا خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا ہمیں سلیقہ بیان فرمایا ہے۔ صرف مرد ہی پاکیزہ زندگی گزاریں، خوبصورت لائف گزاریں، مزے کی زندگی گزاریں، یہ مزوں بھری زندگی صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ کیا اگر کسی خاتون کے پاس MBBS کی ڈگری ہو تو وہ اچھی لائف گزار سکتی ہے؟ کسی کے پاس MPhil یا PhD کی ڈگری ہو، جاب کر رہی ہو 18 اسکیل میں 19 اسکیل میں، وہ اچھی لائف گزار سکتی ہے؟ یا میل کے پاس یہ ڈگریاں ہو تب اچھی لائف گزار سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور صورت میں بندہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی آدمی نیک اعمال کر لے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ آج کی ہماری مائیں اور بہنیں اکثر ٹینشن کی مریض ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر میں الجھ پڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ایسی ٹینشن لے لینا کہ گویا کہ بس ابھی دماغ کو کچھ ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم ان ساری پریشانیوں کا حل بتا رہا ہے کہ کس طرح تم خوبصورت زندگی گزار سکتے ہو۔ اس کے لیے فرمایا کہ اعمال صالحہ شرط ہے، نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، نماز کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، اور اخلاق محمدی کو اپنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اپنا لیں، تو آج بھی ہماری زندگی گل و گلزار ہو سکتی ہے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر جہاں مردوں کا بہت بڑا کردار ہے، وہیں خواتین کسی بھی موڑ پہ پیچھے نہیں رہیں۔ آج ہماری خواتین بہت پیچھے ہیں، ان کو پیچھے رکھنے میں ہم مردوں کا قصور بھی ہے کہ ہم خود تو اس طرح کی محفلوں میں آ کے، مسجد میں آ کے درس قرآن سن لیتے ہیں، بیان سن لیتے ہیں، واعظ سن لیتے ہیں، لیکن خواتین کی تربیت کے لیے ان کو مواقع فراہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو دینی حوالے سے موٹیویشن نہ ملنے کے باعث وہ دین سے دور ہیں۔
اگر خواتین میں دین کے حوالے سے بات کی جائے تو میرے عزیز دوستوں آپ اس کا رزلٹ بڑا عجیب دیکھیں گے کہ ایک مرد کو آپ 100 دفعہ بات سمجھا لیں اور ایک خاتون کو 1 دفعہ بات سمجھا لیں، وہ 1 دفعہ سمجھنے کے اوپر اتنی عمل کے اوپر مضبوط ہو جائیں گی کہ مرد 100 دفعہ سننے کے بعد بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کلمہ امت کے سامنے پیش کیا تو اس پوری روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا کون ہے؟ ایک عورت ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، لیکن مردوں نے اسلام بعد میں قبول کیا ہے۔ سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا ہے وہ ایک خاتون نے کیا ہے، جن کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور قربان جائیں میرے عزیز دوستو اس ماں کے اوپر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کے سامنے آ کے وحی کا تذکرہ کیا، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی بحث نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، آپ کے اوپر سب سے پہلے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ کے موقف کے اوپر سب سے پہلے میں ڈٹنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کر کے لائے ہیں، لیکن ان سے بھی پہلے اسلام قبول کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم ہے، میں جس دن مجھے نبوت ملی اس دن سب سے پہلے سر سجدے میں ڈالنے والی میری امت میں سے میری خدیجہ تھی۔ میں سوموار کے دن مجھے نبوت ملی اور سوموار کے دن شام کو ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی میری خدیجہ تھی۔ علی نے تو اسلام منگل کو قبول کیا اور منگل کو سجدہ کیا ہے۔ خواتین بہت آگے تھی۔ اسلام کو اگر شہادت کی ضرورت پڑی، خون قربان کرنے کی ضرورت پڑی ہے، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، سب سے پہلے اپنا خون قربان کرنے والا کون ہے؟ آیا مرد ہے یا عورت ہے؟ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیے، سب سے پہلے اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ کرنے والی ایک خاتون ہے، مرد نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنا اس زمانے میں بہت مشکل تھا، لیکن اسلام کا اظہار کرنا اس زمانے میں اسلام قبول کرنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اسلام کو اخفاء کی اجازت تھی، چھپانے کی اجازت تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اسلام کا کلمہ لوگوں کے سامنے سنا کے رہیں گے۔ 7 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے سامنے جا کے علل اعلان کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان 7 لوگوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھیں، جنہیں ابو جہل نے برچھا مار کے شہید کر دیا، اور یوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی اسلام کی خاتون شہیدہ بنی۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی پرچم کو لہرانے والے خلیفہ ثانی خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام قبول کرنے کے اندر کس کی کاوش ہے؟ ان کو اسلام کی طرف موٹیویٹ کرنے والی کون ہے؟ وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا خدا کے بندے جن کو تم مٹانے کے لیے جا رہے ہو ان کے ماننے والے تمہارے اپنوں میں موجود ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح، تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا میری بہن نے میری اجازت کے بغیر ایک نئے اسلام نیا دین قبول کر لیا۔ کہا ہاں۔ جاتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ادھر سے تھپڑ ایک ادھر سے تھپڑ لہو کر دیا، اور اس سب کے باوجود وہ خدا کی بندی، خدا کے ساتھ محبت کرنے والی، خدا کی عاشقہ کیا کہتی ہے؟ اے عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کا دامن اب نہیں چھوٹ سکتا، اللہ کے نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ وہ جو جان ان کے نام پہ قربان کر دی سو قربان کر دی، پیچھے ہٹنے والی نہیں ہو۔ ایک عورت کی استقامت نے
ایک مرد کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا کہ آخر کون سی چیز ہے جو اس صنف نازک کو اتنا مضبوط کیے ہوئے ہے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اس موقف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ غصے کے اندر بڑے مشہور تھے، لیکن بہن کی اس جرت نے ان کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا اور اسی دن اسلام قبول کروایا ان سے، اسی دن اسلام قبول کروایا۔ خواتین نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اسلام کی بنیاد کے اندر یہ عورتیں کھپی ہیں، اسلامی علوم کو پھیلانے کے اندر عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے مکثرین صحابہ 4 ہیں جو ٹاپ پہ ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر امت تک پہنچائی ہیں۔ ان 4 صحابہ میں سے چوتھے نمبر پہ ایک خاتون ہے جنہیں امت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ 2210 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اپنے سینے میں محفوظ کر کے امت تک یہ امانت پہنچائی ہے، اور یوں مردوں سے پیچھے نہیں رہی۔ کیا ہم علم کے اندر مردوں سے پیچھے ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا ہے۔ ان کے قبیلے کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو ان کی بہن کو قید کر کے لایا گیا، یہ بھاگ گئے اور بہن باقی قیدیوں کے ساتھ قید ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ یہاں پر ایک بات توجہ سے سننے کے قابل ہے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ بات سن رہی ہیں، آواز ان تک پہنچ رہی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی حضور کے مجلس میں آئی، ان کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، دوپٹہ اترا ہوا تھا، جلدی کے اندر دوپٹہ اتر گیا یا بھاگم بھاگ کے اندر دوپٹہ اتر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نظر مبارک اوپر اٹھائی، محسوس ہوا کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، فوراً اپنی چادر اٹھا کے دی صحابہ کو کہ اس عورت کے سر پہ ڈال دیں۔ کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ کافرہ ہے لیکن کسی باپ کی بیٹی تو ہے نا، اور بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ آج ماؤں کی جب نوجوان بیٹیاں گھروں سے باہر نکلیں اور ان کے آدھے بال ننگے ہوں، پردے کا اہتمام نہ ہو، کیا ایجوکیشن ہمیں یہی سکھاتی ہے؟ یہ میرے عزیز دوست، ہم والدین کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگ گئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چند لمحات گزارتی ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی کی چند باتیں سنی، حضور کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہم دشمن، ہم کافر، اور ہمارے ساتھ اتنے پیارے اخلاق، میں تو اپنے بھائی کو ضرور اسلام قبول کرواؤں گی۔ ایسے نبی سے بھی بڑا دور رہا جاتا ہے، ایسے دین سے بھی بڑا دور رہا جاتا ہے۔ حضور نے ان کو رہا کر دیا، آزادی دے دی۔ شام گئیں اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے، اور اپنے بھائی کو ڈھونڈ لیا اور کہنے لگی کہ اے بھائی، بھائی بھلا ایسے ہوتے ہیں جو بہنوں کو چھوڑ دیں؟ بھائی تو بہنوں کا سہارا ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی تھا کہ بہن قید ہو گئی، آپ چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے؟ تم سے تو وہ مسلمانوں کے نبی اچھے ہیں کہ ایک بھائی نے ساتھ نہیں دیا، اور اس کملی والے سرکار نے میرے سر کے اوپر چادر عزت کی رکھی ہے اور ہمیں عزت سے نوازا ہے، مجھے رہائی عطا فرما دی ہے۔ کہا کہ اگر تو میرا بھائی ہے، میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ جا تو اس نبی کے پاس چلا جا، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیے ہیں، ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، تو ایک دفعہ ان کی خدمت میں جا صحیح، وہ تجھے معاف نہ کریں، پھر کہنا میں ان کے اخلاق دیکھ کے آئی ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھیجنے والی ان کی ایک بہن ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، تاتاریوں کا فتنہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے آپ نے تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا۔ ایسا ظالم فتنہ کہ مسلمانوں کا اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا
کہ گلیاں خون سے بھر گئیں، دریاؤں کا پانی لال ہو گیا، مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں کی عورتوں کو قید کر دیا گیا، مسلمانوں کی عورتوں کو قید کر دیا گیا۔ لیکن ہم تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہی بغداد ہے، وہی عراق ہے، وہاں اسلام کی شمعیں روشن ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کی شمعیں کیسے روشن ہو گئی؟ مسلمان تو سارے شہید ہو گئے، چن چن کے شہید کر دیا گیا، اسلام کے نام لیوا کہاں سے آ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو عورتیں قید ہو کے کافروں کے پاس گئی تھیں، انہوں نے ان کافروں کی ذہنی تربیت ایسی کی کہ ان کی آنے والی نسلیں خود مسلمان ہو گئی، خود مسلمان ہو گئی۔ یہ ہماری مسلمان مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں۔ اللہ کریم ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی ان پاکیزہ اور نیک عورتوں کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مولانا سے سب ادھر گئے نا؟ اچھا